اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ مسلمان کے دو کام ہیں، ایک یہ ہے کہ نیک بننا اور دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کو نیک بنانا۔ مسلمان کے دو کام ہیں، ایک ہے نیک بننا اور دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کو نیک بنانا۔ ہمارا نبی دنیا میں اللہ کا دین سر بلند کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اب جب اس کا امتی ہے تو اس کے ذمے ہے کہ وہ اللہ کا دین بلند کرے، لیکن اس میں پہلی شرط یہ کہ خود نیک بنے۔ میرے اندر ایک نیکی نہیں ہے، لیکن دوسروں کو میں اس نیکی کی دعوت دیتا ہوں کہ تاکہ یہ میرے اندر آ جائے، بہت مبارک ہے، بہت مبارک ہے کہ یہ چیز میرے اندر پیدا ہو جائے۔ میں اس لیے دوسروں کو کہہ رہا ہوں تو بہت مبارک ہے۔ تو دونوں کام مسلمان کے ہیں، اور اس وقت تک مسلمان مکمل نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر سارا قرآن نبی آتا اور ایک چھوٹی سی صورت آ جاتی والعصر، چھوٹی سی، تو مسلمان کی زندگی کا دستور اس میں کافی تھا، زندگی گزارنے کے لیے یہ کافی تھی۔ اور اس میں دونوں باتیں کہ نیک بنو، نیک بناؤ، اس میں دونوں باتیں، نیک بنو، نیک بناؤ۔ پھر نیک بنو یہ تو ہر حال میں فرض ہے، نیک بناؤ اس کی مختلف شکلیں ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے ماتحت رہتے ہیں۔ دیکھو نا، ایک میرا بیٹا غلطی کر رہا اور ایک باہر سڑک پہ غلطی کر رہا ہے، تو دونوں کو تلقین کرنے میں فرق ہے۔ اپنے بیٹے کو تلقین کرنا فرض، اور باہر سڑک پہ غلطی کرنے والے کو تلقین کر دینا باعث اجر، فرق ہے۔ ایک آدمی ریڑھی پہ چپکے سے کیلا چوری کر رہا، آپ نے دور سے دیکھ لیا، ایک اس کو چوری سے روکنا اور ایک آپ کا بچہ آپ کی نظروں کے نیچے چوری کر رہا ہے، اس کو روکنے میں بڑا فرق ہے۔ ایک کا روکنا فرض ہے، ایک کو روکنے سے اجر ملے گا۔ تھوڑا تھوڑا سا اس طرف۔ تو مسلمان بننے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، نیک بننا اور نیک بنانا، دونوں ضروری ہیں۔ صرف نیک بننا کافی نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر صرف نیک بننا ہی کافی ہوتا تو کوئی بھی اللہ کا پیارا اور صحابی اور نبی کا لاڈلا مدینہ منورہ کی سے باہر نہ نکلتا، اس لیے کہ اس سے بڑا نیک بننے کی جگہ کوئی ہوگی دنیا میں، اس سے بڑی کوئی جگہ نہیں۔ تو وہاں سے بھی نکلے کہ اس لیے کہ دوسری ذمہ داری بھی پوری کرنی، نیک بنانا بھی ہے، نیک بنانا بھی۔ اس لیے مسلمان کے یہ ذمے ہے کہ خود نیک بنے اور نیک بنائے۔ سچی بات یہ ہے کہ بعض جگہ پر ایک امام کی بات اتنی مؤثر نہیں ہوتی جتنی ایک ڈاکٹر کی بات مؤثر ہوتی ہے۔ بس اوقات ایک عام آدمی کی بات اتنی مؤثر نہیں ہوتی جتنے گھر کے سربراہ کی بات مؤثر ہوتی ہے۔ بس اوقات عام تاجر کی اتنی بات مؤثر نہیں ہوتی جتنی مالک کی اپنے ماتحت کے اوپر بات مؤثر ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ جذبہ ہو جائے اور یہ فکر ہو جائے کہ میں نے نیک بنانا بھی ہے، تو پھر انشاءاللہ ہر دوا کے ساتھ ایک روحانی دوا بھی دے دے گا۔
اور اس کی دنیاوی ضرورتیں پوری کی ساتھ ساتھ کوشش کرے گا کہ اس طرح کہ میں اس کی دینی ضروریات بھی پوری کروں. بس اوقات کیونکہ یہ فکر نہیں ہے کہ میں نیک بنانا بھی ہے، تو 50 سال سے میرا ملازم میرے گھر میں روٹی تو کھاتا ہے، کپڑا بھی اسے ملتا ہے، تنخواہ بھی ملتی ہے، نیک نہیں بنتا. اس لیے کہ میں نے کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ یہ بھی میری ذمہ داری ہے. 50 سال تک میں نے اس کی روٹی کی فکر کی، تنخواہ کی فکر کی، علاج معالجے کی فکر کی. اگر نہیں فکر کی تو اسے نیک بنانے کی فکر نہیں کی. بلکہ میرا ریزو وہ تو بیچارہ ملازم ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، کیا کچھ نہیں کرتا. میں اس کے لیے خون جگر بہا دیتا ہوں. ہاں اس کو بس اوقات آدمی خود تکلیف برداشت کرتا ہے، بیٹے کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اس سے خود بھوک برداشت کر لیتا ہے، بیٹے کی بھوک برداشت نہیں ہوتی. ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اگر یہ فکر ہو جائے کہ میں نے اپنے بچے کو اچھا مسلمان بھی بنانا ہے، یہ بھی میری ذمہ داری ہے، تو پھر انداز بدل جائے گا، پھر انداز بدل جائے گا، پھر سوچنے کا انداز، زندگی کا انداز بدل جائے گا. تو یہ الحمدللہ ہر آدمی کو اللہ نے صلاحیت دی ہے. اگر وہ یہ طے کر لے کہ میں نے نیک بننا بھی ہے اور نیک بنانا بھی ہے، تو اس کے ارد گرد بہت ماحول ہے نیک بنانے کا، بہت ماحول ہے. لیکن یہ فکر ہو کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میرے اسلام کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں نیک بننا بھی ہے، نیک بنانا بھی ہے. اگر مسلمان اس کوشش پہ آ جائے نا، تو جو کام صدیوں میں ہونا ہے وہ سالوں میں ہو جائے. ہر آدمی اپنی ذمہ داری محسوس، جنہیں اللہ نے کسی درجے آج دین سے نسبت نصیب فرما دی، اگر انہیں یہ فکر نصیب ہو جائے کہ بھئی نہیں میں نیک بنانا بھی ہے. ہر آدمی کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، ایک اختیار دیا ہے، ایک حیثیت عطا فرمائی ہے، وسائل زندگی مال دیا ہے، دنیا کی کتنی صلاحیتیں دی ہیں. اگر وہ طے کر لے بہت خیر پھیلا سکتا ہے، بہت خیر پھیلا سکتا ہے. لیکن یہ احساس آ جائے. ہمارا نبی سبحان اللہ اپنی صحبت میں بیٹھنے والوں کے دلوں میں یہ بات ایسے بٹھا گئے تھے جیسے ان کے رگوں میں خون دوڑتا ہے. اس لیے ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، جب تم برائی سے نہیں روکو گے اور اچھائی کی طرف نہیں بلاؤ گے. صحابہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ یا رسول اللہ مسلمان ایسا بھی آئے گا کوئی کہ وہ برائی سے نہیں روکے گا اور اچھائی کی دعوت نہیں دے گا، ایسا وقت بھی آئے گا؟ انہیں تو سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ ان کے تو رگ و ریشے میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو نیک بنتا ہے، نیک بناتا ہے، ہوتا ہی وہی ہے. تو انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یا رسول اللہ ایسا وقت آئے گا؟ فرمایا ہاں نام اشد منہ، معاملہ اس سے سنگین ہوگا. کہ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا اذ تأمرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، جب تم برائی کی طرف بلاؤ گے اور اچھائی سے روکو گے. برائی کی طرف بلانے والے مسلمان اور اچھائی اور نیکی سے روکنے والے مسلمان. کہ یا رسول اللہ، کل ایک بچی کا یو کے سے فون آیا، وہاں پڑھتی ہے، تو کہنے لگی کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتی، گانے نہیں سنتی اور پارٹیوں میں نہیں جاتی، تو مجھے دماغ کے ہسپتال میں یونیورسٹی والوں نے پہنچا دیا کہ یہ کوئی بیمار تو نہیں ہے، نارمل نہیں ہے. نارمل نہیں، ٹی وی نہیں دیکھتی، گانے نہیں سنتی، پارٹیوں میں نہیں جاتی اور پڑھنے آئی ہے، نارمل نہیں ہے. اندازہ لگا. تو ایسا وقت بھی آئے گا کہ برائی کی طرف بلانے والے بہت اور نیکی سے روکنے والے بہت. تو میرے عزیزو، یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے
کہ نیک بننا بھی ہے، نیک بنانا بھی ہے. اگر صرف نیک بننا ہوتا تو کوئی شخص مسجد نبوی کا ماحول چھوڑ کے باہر نہ جاتا. کیا ضرورت ہے؟ نہیں، نیک بننا یہ میری ذمہ داری ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین مٹے اور صدیق زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کم از کم صدیق کو اپنی زندگی میں برداشت نہیں ہے. جسے کہتے ہیں میں زندہ رہوں کوئی میری دکان پہ قبضہ کر لے، میری جیتے جی تو نہیں ہو سکتا. ایسے بولتے سنے ہوں گے، میرے جیتے جی میری زمینوں کا قبضہ کر لے، نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو سبحان اللہ، وہ کہا کرتے تھے ہمارے جیتے جی دین مٹے اور ہم زندہ رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو میرے عزیزو یہ بھی ذمہ داری ہے. مسلمان بننا بھی ضروری ہے، نیک بننا بھی ضروری ہے، اور نیک بنانا بھی ضروری ہے. ہاں، نیک بنانے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے جب آدمی خود اچھا نیک بننے کی کوشش کرتا ہے. یہ بات تو ہے. اور بس اوقات اللہ رب العزت جب آدمی دوسروں کے نیک بنانے کی سچی فکر کرتا ہے تو اس کی برکت سے بھی اس کو اور نیک بنا دیتا ہے. بلکہ یہ تجربہ ہے کہ کوئی عمل میری زندگی میں نہیں ہے اور میں دوسروں کو دعوت اور ترغیب صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ کرے یہ میرے اندر بیٹھ جائے، تو دوسرا تو بعد میں آئے گا، اللہ مجھے پہلے توفیق دے دے گا. اور اگر میں نے اسی نیت سے کہا کہ اللہ یہ میرے اندر پہلے آ جائے تو ہو سکتا ہے اس کے عمل کی برکت سے اللہ مجھے بھی توفیق دے دے، مجھے بھی توفیق دے. میں تہجد میں کوتاہی کرتا ہوں، اپنے اوپر تہجد اپنے آپ کو لانے کے لیے دوسروں کو متوجہ کرتا ہوں، ترغیب دیتا ہوں، لیکن دل اپنا متوجہ کر رہا ہوں کہ میں میرے اندر آ جائے تو اللہ کی اجازت سے امید ہے میں بھی اس پہ کھڑا ہو جاؤں گا. میرے اندر جھوٹ بولنے کی، غیبت کرنے کی عادت ہے، اس کی مذمت، اس کی برائی بیان کر رہا ہوں، اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہ اللہ کرے میرے اندر آ جائے، تو اس کو عمل کی برکت سے اللہ مجھے بھی توفیق دے دے گا. فرمایا مسلمان کے دو کام ہیں بھائی، ایک نیک بننا، دوسرے کہ دوسروں کو نیک بنانا. نیک بنانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو ہر آدمی کو اللہ نے ایک ماحول دیا ہے، ایک موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، وقت دیا ہے، مال دیا ہے، اختیار دیا ہے، عہدہ دیا ہے. ہاں الحمدللہ جہاں اس کی بات سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، اثر لیا جاتا ہے، لیکن فکر ہو جائے کہ نہیں میں نیک بنانا بھی ہے، میں نیک بنانا بھی ہے. اپنے کو اچھا بنانے کی کوشش کرنا، دوسروں کو صالح بنانے کی کوشش کرنا، یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ فطری طور پر ہر ایک اس کی خواہش کرتا ہے اور اس کو چاہتا ہے کہ ہم اچھے بنیں، دنیا میں اچھائی پھیلے، برائی ختم ہو، جس کے نتیجے میں دوسرے لوگ بھی اچھے بنیں. چنانچہ کسی ایسے انسان سے جو نہ زیادہ پڑھا لکھا ہو اور نہ ہی بالکل ناواقف ہو، بالکل درمیان کی صلاحیت والا ہو، اس سے پوچھا جائے کہ تم اچھا بننا چاہتے ہو یا برا، شاید ہی کوئی کہے کہ میں برا بننا چاہتا ہوں. ہر ایک اچھا بننا چاہتا ہے، ہر شخص سے یہی کہے گا کہ میں اچھا بننا چاہتا ہوں. اسی وجہ سے اپنی سمجھ اور معلومات کے لحاظ سے جو چیز اچھی ہوتی ہے اس کو اختیار کرتا ہے. اسی طرح اگر یہ سوال کیا جائے کہ دنیا میں اچھائی کا غلبہ ہو یا برائی کا، تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ برائی کا غلبہ ہو، اچھائی نہ پھیلے. ہر شخص یہ چاہے گا کہ اچھائی کا غلبہ ہو، اچھائی پھیلے، برائی ختم ہو. تو یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ آدمی اچھا بننا چاہتا ہے، نیک بننا چاہتا ہے، اچھائی کا غلبہ چاہتا ہے. فطرت کا بھی تقاضا ہے. اس لیے اللہ نے مسلمان کی یہ فطرتی چاہت کو اس کے لیے لازم قرار دیا کہ تم نے نیک بننا بھی ہے، نیک بنانا بھی. حکیم الامت مجدد اعظم مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو آج سے بہت پہلے دعوت الداعی مفصل اس کی اہمیت کو دلائل کے ساتھ ظاہر فرمایا اور مختصراً ایک رسالہ ارشاد لکھا.
کہ غور کرنے سے یہ بات ذہن میں آئی کہ اس وقت کا تقاضا، اس وقت فضائے زمانہ کا مقتضا یہ ہے کہ احکام الہی کے پہنچانے کا کام ہر شخص اپنے ذمے لازم سمجھے اور ہر مسلمان اسی دھن میں لگ جائے، جیسے کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ۔ جو آج برائی پھیل رہی نا، اس لیے کہ یہ برائی ہر آدمی کی زندگی سے نکل رہی ہے، ہر آدمی، نمازی، حاجی، روزہ دار، اس کا برائی پھیلانے میں حصہ ہے آج، اس لیے برائی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اگر مسلمان یہ ذمہ داری بنا لے کہ اچھائی پھیلانا میری ذمہ داری ہے، تو پھر اچھائی جلدی پھیلے گی۔ ہاں، آج برائی پھیل رہی ہے، ہر گھر، ہر بازار، ہر شادی، اللہ معاف فرمائے، ہاں اللہ معاف فرمائے۔ تو برائی پھیلانے میں تقریباً ہر آدمی شریک، اور اچھائی پھیلانے کا رواج ختم۔ تو دھن ہو، ایک فکر ہو، نہیں میں نیک بننا بھی ہے، نیک بنانا بھی ہے۔ جیسا کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، علماء، صلحاء، امراء، رؤساء، امیر، غریب، خواندہ، نوخواندہ، سب ہی کو یہ دھن تھی کہ جتنا جس کو احکام اسلام کا علم ہے اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ علماء وعظ و تذکیر کرتے تھے، صوفیہ اپنے مجلسوں میں نور باطن سے، اپنے پاکیزہ باتوں سے بندگان خدا کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ تاجر معاملات اور باہمی ملاقات میں اس کام کو نہیں بھولتے تھے۔ سبحان اللہ، تاجر تجارت کرتا تھا، معاملات کرتا تھا، لیکن اپنی ذمہ داری کو نہیں بھولتا تھا کہ میں نیک بنانا بھی ہے۔ وہ اپنی تجارت کے دوران ہی اپنا کام کر لیا کرتا تھا، وہ اپنے معاملات کے دوران ہی اپنا کام کر لیا کرتا تھا۔ کوئی مشکل نہیں ہے، جیسے مجھے یہ احساس ہے کہ میں نے نفع کمانا ہے، تو کیا خیال ہے اپنوں کو بھی بیچ کے نفع کما لیتے، نہیں کما لیتے؟ دوستوں کو بھی بیچ کے نفع کما لیتے، ہر جگہ نفع کما لیتا ہے، کہیں نہ کہیں، کہیں تھوڑا کہیں زیادہ، ٹھیک ہے نا، نفع جو کمانا ہے۔ تو اسی طرح اگر یہ ذہن میں آ جائے کہ نفع کمانا ہے، تو معاملات کرتے ہوئے بھی الحمدللہ دین پھیل سکتا ہے، تجارت کرتے ہوئے بھی دین پھیل سکتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ چائنا کا 10 کروڑ کا اسلام، 10 کروڑ انسانوں کا اسلام، وہ تاجروں، مسلمان تاجروں کی برکت سے، وہاں مسلمان تجار آئے اور ان کی تجارت کا مقصد اللہ کا دین پھیلانا تھا، وہ بنیاد بنا اسلام پھیلنے۔ تو یہ اندر آ جائے کہ نہیں، میرا یہ کام ہے، میں نیک بنانا ہے۔ فرمایا کہ تاجر معاملات اور باہمی ملاقات میں اس کام کو نہ بھولتے تھے، یہ کام میرا ہے۔ بہت سے اللہ کے بندے اس میں مشغول بھی ہیں، مختلف حلقوں میں مختلف طریقوں سے جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ چونکہ مقصود کام ایک ہی ہے، لہذا کسی کو کسی خاص طریقے کی پابندی لازمی اور ضروری نہیں، جس کو جو طریق آسان اور مفید نظر آتا ہو اس کو اختیار کرے۔ البتہ دین کے اصول اور تبلیغ کے حدود کا لحاظ رکھنا یہ مسلمانوں کے ذمے۔ بس اوقات انسانی طبیعت ہیں۔ ہمارے بزرگ گزرے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے آدمی تھے، تو بس اوقات آدمی کے کس وقت کیسے زندگی بدل جائے، کس وقت کیسے زندگی بدل جائے۔ تو فرمانے لگے کہ میں فارغ ہوا، اور فارغ ہونے کے بعد ایک ادارے میں خدمت کر رہا تھا، وہاں سے خدمت کرتے ہوئے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، اس وقت زندہ تھے، حضرت کی خدمت میں آیا تو حضرت نے پتہ نہیں کس درد سے فرمایا کہ میاں یہ بتاؤ کہ جب لوگ لکھنؤ جاتے ہیں، دہلی جاتے ہیں، تو وہ کرایہ کس سے لیتے ہیں؟ حضرت ان کا اپنا کام ہے، ان کا اپنا کام ہے، اپنے پیسوں سے جاتے ہیں، لکھنؤ بھی جاتے ہیں، دہلی بھی جاتے ہیں۔ تو فرمایا بھائی پھر دین کو بھی اپنا کام سمجھو، دین کو بھی اپنا کام سمجھو، ہاں یہ کسی اور کا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے۔ فرمایا یہ کچھ ایسی دل میں آئے کہ بس
زندگی کا فیصلہ ہی بدل دیا. تو آج بہت سارے کام میرے ہیں، لیکن دین پھیلانا یہ بھی میرا کام ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، چائنا جاتا ہے، کہاں کہاں جاتا ہے، پیسہ لگاتا نہیں لگاتا، اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں. ارے اسلام بھی میرا کام ہے، اسے پھیلانا بھی میرا کام ہے، یہ بھی میرا کام ہے. تو اللہ کرے بھائی یہ ہمارے اندر آ جائے کہ اسلام میرا کام ہے، یہ میں نے کرنا ہے. ہر ایک کو اللہ نے مختلف صلاحیتیں دے رکھی ہیں، اور دین کی خدمت میں اپنے آپ کو لگا سکتا ہے، ایسی بات نہیں. اور اگر کسی کو کوئی بھی صلاحیت نہیں ہے تو دین تو ہے ہی اتنا آسان کام کہ الحمدللہ جو کام کر رہے ہیں آدمی ان کے ساتھ چل پڑتا ہے. چلو بھائی میں سیکھوں گا بھی صحیح اور کروں گا بھی صحیح، سیکھوں گا بھی صحیح اور کروں گا بھی صحیح. تو ہر آدمی کام کرتا تھا، مختلف انداز سے کرتا تھا. کوئی تحریر سے کرتا تھا، کوئی تقریر سے کرتا تھا، ہاں، کوئی معاونت سے کرتا تھا، کوئی مدد سے کرتا تھا، کوئی زبان سے کرتا تھا، کوئی معاملات کرتے کرتے اسلام کی عظمت بٹھا دیا کرتا تھا. مزاج مختلف ہے. تو ہر آدمی اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے کہ یہ میرا کام ہے، دین پھیلانا، نیک بنانا، یہ میرا کام ہے. مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب بات فرمایا کرتے تھے. فرمایا جیسے اللہ نے نماز کا ایک مخصوص طریقہ قرآن حدیث میں بتایا ہے، مخصوص طریقہ، رکوع یوں کرنا ہے، سجدہ یوں کرنا ہے، قیام یوں کرنا ہے، سجدہ یوں کرنا ہے، ایک مخصوص طریقہ بتایا. حج کا ایک مخصوص طریقہ ہے، یوں پتھر مارنے، یوں دوڑنا ہے، یوں مطاف جانا ہے، یوں صحیح کرنی، ایک خاص طریقہ بتایا. روزے کا ایک خاص طریقہ بتایا، ہاں، عبادات کا ایک خاص طریقہ بتایا. لیکن فرمایا حضرت شیخ نے کہ اللہ نے خدمت دین کا کوئی خاص طریقہ نہیں بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے مزاج مختلف ہیں، مزاجوں کی آسانی کے لیے اللہ نے اس کو بھی بہت عموم رکھا ہے. اکیلا بھی کر سکتا ہے، تحریر سے بھی کر سکتا ہے، دو بھی کر سکتے ہیں. بلکہ بس اوقات آدمی صرف کسی کو بلا کر دسترخوان پہ کھلا دے، اس سے بھی تبلیغ ہو جاتی ہے، وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے. تو خدمت دین کے کام میں اتنی وسعت ہے کہ ہر آدمی بیٹھ کے کہیں بھی کر سکتا ہے. ہاں، پوچھ کے کہیں غلطی نہ کر بیٹھے، سیکھ لے، پوچھتا رہے. لیکن آسان اتنا ہے کہ مزاج چونکہ امت کے مختلف ہیں، کوئی تقریر سے متاثر ہوتا ہے، کوئی تحریر سے متاثر ہوتا ہے، کوئی محبت سے متاثر ہوتا ہے، کوئی صرف اکرام سے متاثر ہوتا ہے. انسانی فطرت ہے، متاثر ہوتا ہے. آپ دنیا میں دیکھیں کسی کی زندگی کیسے بدلی، وہ کہے گا میں نے قرآن سنا تو میری زندگی بدل گئی. بھائی میں نے ایک مضمون پڑھا تھا، بالکل میری زندگی کائے بدل گئی. بھائی تمہیں کیا ہوا؟ بھائی میں فلاں مجلس میں بیٹھا تھا، میری زندگی بدل گئی. تمہیں کیا ہوا؟ بھائی میں سروزوں پہ گیا تھا، میری زندگی بدل گئی. انسانی فطرت ہے کہ وہ مختلف مزاج رکھتا ہے، مختلف طریقے سے وہ بات سے متاثر ہوتا ہے. تو اللہ نے اس معاملے میں بہت وسعت رکھی ہے کہ ہر آدمی، غریب بھی، امیر بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، شہری بھی، دیہاتی بھی، نیک بنا سکتا ہے اور اسلام کی خدمت کر سکتا ہے. ہر آدمی. جو چیز جتنی ضروری ہوتی ہے اسلام میں اتنی ہی آسانی ہوتی ہے. پانی بہت ضروری ہے نا، بہت آسانی سے میسر آتا ہے. ہوا بہت ضروری ہے، آسانی سے میسر ہو جاتا ہے. روشنی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، آسانی سے میسر ہے. مسلمان کے اسلام کی تکمیل کے لیے تبلیغ کی خدمت ضروری ہے، دین کی خدمت ضروری ہے. اللہ نے اسے آسان بھی کیا ہوا ہے، آسان. لیکن یہ فکر ہو کہ میں نے نیک بننا ہے، نیک بنانا ہے، یہ فکر ہو.
کیونکہ تبلیغ کسی صورت میں واجب ہوتی ہے، کسی صورت میں مستحب، بعض صورتوں میں ممنوع تک ہو جاتی. یہ میں نے عرض کیا کہ میرے آنکھوں کے سامنے ایک آدمی غلطی کر رہا جو میرے ماتحت ہے، میرا اس کے اوپر اختیار چلتا ہے، وہ چوری کرے گا، اس کو منع کرنا میرے لیے واجب. اور ایک میں نے دور دیکھا ریڑھی پہ ایک آدمی سیب چوری کر رہا، ہاں دور سے میں نے دیکھ لیا، اس کو روکنا فرض نہیں، واجب نہیں. ہاں کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ثواب ملے گا. بس اوقات بات کرنا دین کی منع ہو جاتی ہے. دیکھ رہے ہیں غصے میں، اگر میں اس کو اب داڑھی کی بات کروں گا تو کچھ داڑھی کے بارے میں اول فول کہہ دے گا، اب تک تو گناہگار تھا، کہیں کافر نہ ہو جائے. تو ایسے موقع پہ دین کی بات نہ کہنا ضروری ہے. آپ نے بیوی کو غصہ تو پہلے دلا دی، اب اسے کہتے نماز کیوں نہیں پڑھتی، تو وہ سخت بات کہہ دے گی، تو گناہگار آپ بھی ہوں گے. آپ نے دوست کو غصہ تو پہلے دلا دیا، اب آپ نے کوئی سخت غصہ دلا دیا، اب آپ اسے دین کی بات کر رہے ہیں، کوئی سخت بات کہہ دے، گناہگار آپ ہوں گے. لڑائی تو کوئی اور چل رہی ہے، بیچ میں آپ نے دین کی بات ڈال دی، اب اس نے دین پر بھی ایسے غصہ کر دیا، گناہگار آپ ہوں گے. تو بس اوقات دین کی بات کرنا منع ہو جاتی ہے کہ یہ موقع نہیں ہے، یہ موقع نہیں. تو اس لیے کہتے ہیں بھئی یہ دین کی بات جب آدمی ماحولوں میں آتا ہے تو پھر سیکھتا بھی ہے، موقع اللہ حکمت بھی نصیب فرماتا ہے. حکمت کس کا نام ہے؟ حکمت اس کا نام ہے کہ آدمی ماحول سے بھی واقف ہو، مزاج اور طبیعت اور رجحانات سے بھی واقف ہو کہ اس کا مزاج کیا ہے، اس کی طبیعت کا، یہ موقع کیسا ہے، یہ حکمت. اور پھر اس کے مطابق بات کرنے کا اللہ اسے سلیقہ بھی نصیب فرما دے، یہ ایک حکیم آدمی. میں مزاج نہیں جانتا، کتنی اچھی تقریر کروں سامنے والے کو اثر نہیں ہوگا. مزاج تو جانتا ہوں اس کا مزاج یہ ہے، لیکن بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، ایسے الٹی سیدھی کر رہا ہوں، ٹھیک، تب بھی بات نہیں بنے گی. تو حکیم اسے کہتے ہیں کہ موقع محل، مزاج شناس، موقع شناس، اس کے مطابق پھر بات بھی کرے، اسے حکیم کہتے ہیں. یہ بات جلدی اثر ہوتی ہے. تو جب آدمی ماحولوں میں جڑتا ہے، بیٹھتا ہے، تو اللہ یہ چیز بھی نصیب فرماتا ہے، یہ چیز بھی نصیب فرماتا ہے. اللہ فرمایا دین کی خدمت کے واسطے پورا متقی بن جانے کا انتظار نہ کیا جائے کہ میں پورا نیک بن جاؤں نا پھر نیک بناؤں گا، تو وہ تو ہم کبھی نہیں بنیں گے، ٹھیک ہے نا بھائی. ہاں اس کا انتظار نہ کیا جائے کہ بس اب تو کوئی گناہ جب تک سارے ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک تو ہم دوسروں کو نہیں بتائیں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا رسول اللہ ہم نیک کاموں کو نہ کہا کریں جب تک کہ خود عمل نہ کر لیں، اور نہ برے کاموں سے روکا کریں جب تک کہ خود ان سے نہ بچیں. فرمایا نہیں، بلکہ نیک کاموں کا کہا کرو اگرچہ خود نہ کر سکو، اور برے کاموں سے روکا کرو اگرچہ خود ان سب سے نہ روک سکو. پھر بھی کہو، ہو سکتا ہے اسی تبلیغ کی برکت سے، اس نیکی کی برکت سے اللہ تمہیں توفیق دے دے، تمہیں توفیق مل دے. لیکن ہمیشہ جب بھی کسی کو اللہ بات کرنے کا موقع نصیب فرما دے اور کسی کو دین کی طرف لانے کا اللہ سچا جذبہ نصیب فرما دے تو میرے عزیزو اس میں یہ ضروری ہے اپنی کی بڑائی نہ آئے، بڑائی نہ آئے، اور سامنے والے کی حقارت نہ آئے. دیکھو مریض کو دیکھ کر اگر ڈاکٹر مریض کی حقارت لے لے تو کبھی علاج نہیں کر سکتا. مریض کو دیکھ کر ڈاکٹر کے دل میں اس کی حقارت آ جائے کبھی علاج نہیں کر سکتا. یہ ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ اس کی خیرخواہی آئے. تو اگر کوئی روحانی بیمار ہو تو اسے بھی اس پر خیرخواہی آئے، حقارت نہ آئے، حقارت نہ آئے. پھر اگر مریض کو دیکھ کر شفقت آتی ہے تو ڈاکٹر اپنے آپ کے بڑائی تو نہیں آتی نا، بڑائی بھی نہیں آنی چاہیے. تو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھے. بس اوقات گئے تھے دوسروں کو بلانے کے لیے، خود اپنا ہی کام کر کے آ گئے. حقارت نہیں، پتہ نہیں کیا پتہ میری خلوت کی کتنی کوتاہیاں ہیں جس سے وہ پاک ہو، کیا پتہ.
اور اللہ کو کوئی اس کی نیکی ایسی پسند ہو کہ مجھ سے پتہ نہیں اللہ کے کتنا آگے ہو، کیا پتہ میاں کون کہاں ہے. تو کسی بھائی کو برائی دیکھ رہے ہیں، غلطی دیکھ رہے ہیں اور اس کو دین کی طرف لانا چاہتے ہیں، حقارت دل میں نہ ہو، بالکل نہیں، خیر خواہی ہو، ہمدردی ہو. فرمایا اصل یہ ہے کہ اچھی بات کرے، بری بات سے روکے، اچھی بات کا حکم کرے، نیک عمل کرے، دوسروں کو نیکی کی ترغیب دے، برے عمل سے بچے، دوسروں کو بچائے. فرمایا اللہ کے راہ میں جو غبار لگے گا آگ میں نہ جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے اللہ کے راستے میں کسی بندے کے پیر غبار آلودہ ہوں اور ان کو آگ چھولے، ایسا نہیں ہوگا. اللہ کے راہ میں دینی تعلیم ہو یا تبلیغ ہو یا جہاد ہو یا کسی حاجت مند کی امداد کرنی ہو، یہ سب اس میں داخل ہے. ہاں، اللہ کا دین پڑھنے جا رہا، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے جا رہا، اللہ کے کام کے لیے ہی جا رہا، خالص اللہ کے کام کے لیے جا رہا، تبلیغ کے لیے جا رہا، جہاد کے لیے جا رہا، اور اس کے جسم پہ گرد لگتی ہے اس کام میں، تو فرمایا یہ آگ میں نہیں جلے گا. اتنے بڑے فضائل ہیں اس میں. تبلیغ سے اچھی بات کوئی ہے ہی نہیں، جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. سبحان اللہ. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل میں اعمال میں لکھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. مؤذن خالص اخلاص سے بلاتا ہے تو یہ آذان بھی اللہ کی طرف بلانے والا ہے. صوفیہ اللہ اللہ کرواتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف بلانا ہے. حضرات انبیاء معجزات کے ذریعے اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے، اور مصلحین اور مبلغین دین کی دعوت کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، اور مدرس تدریس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے. سب اس میں داخل ہیں. دعا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. خود بھی نیک عمل کرے اور اظہار اطاعت کے لیے کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، یعنی بندگی کو فخر نہ سمجھے، متکبرین کی طرح عار نہ سمجھے. جس کی تعریف اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں فرما دے، اس کے عالی مرتبہ ہونے کا اندازہ کون کر سکتا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ایسا بننے کی کوشش کرے. بڑی سعادت کی بات ہے جس سے اللہ اپنے دین کا کام لے لے. بڑا سعادت کی بات ہے. دیکھو میرے عزیزو، اللہ کو اس دھرتی پہ سب سے پیارے اور لاڈلے بندے جو ہیں وہ حضرات انبیاء، سب سے لاڈلے. اور بتاؤ حضرات انبیاء سے اللہ نے کون سا کام لیا؟ اور پھر حضرات انبیاء کے بعد اللہ کے سب سے پیارے بندے حضرات صحابہ ہیں. بتاؤ حضرات صحابہ سے اللہ نے کون سا کام لیا؟ وہ نیک بنے، نیک بنایا. یہ ان کا کام تھا، نیک بنے، نیک بنایا. کی کام ہے. تو ہر شخص اندر لے لے کہ میں نے نیک بننا بھی ہے، نیک بنانا بھی ہے. یہ اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لے. آپ اگر تھوڑی سی ہمت کر لیں تو نہ جانے دن میں آپ کتنے لوگوں کو نمازی بنا لیں. تھوڑی سی فکر کر لیں، آپ کی برکت سے پتہ نہیں کتنے لوگ نمازی بن جائیں. کتنے لوگ ماشاءاللہ مسجد کی طرف، اللہ نے آپ کے زبان پہ اثر رکھا ہے، اللہ نے آپ کی ایک حیثیت رکھی ہے. کتنے لوگ آپ کی برکت سے مسجد کی طرف آ جائیں، دین کی طرف آ جائیں، اللہ کے پیارے بن جائیں. لیکن اندر یہ بات آ جائے کہ میں نے یہ کرنا ہے، دھن لگ جائے، دھن بے چینی آ جائے کہ میں نے مسلمان نیک بننا بھی ہے، نیک بنانا بھی ہے. فرمایا اس کی برکتیں مختلف ہیں. مثلا اپنے اندر استحکام جن امور کو دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے اس پر خود عمل میں پختگی نصیب ہوتی ہے، خود استحکام ملتا ہے. مشقتیں پیش آئیں ان کو برداشت کرتا ہے تو ہمت بڑھتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خدام کی مسائل کی قدر و منزلت، بے راہ لوگوں کی ناقدری، دین کا صحیح اندازہ، اس پر ان کے حقوق کے ادائیگی کا عزم، عجب اور کبر کا علاج، ترک تناعم، عوام کی ناقدری، عدم سماع کے وقت اپنی بے بسی کے ذریعے سے اعتماد اور توکل علی اللہ، اسباب ظاہر کے عدم مساعدات سے مشاہدات سے ان پر عدم اعتماد،
سبحان اللہ. فرمایا اس کی بڑی برکت ہے. جب عام لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے ہاں تو بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. تکبر نکلتا ہے, عجب نکلتا ہے, اور یہ جو آسائش آرائش کی زندگیاں ہیں تھوڑی اس سے دوری ہوتی ہے. اور پھر جب لوگ نہیں سنتے, توجہ نہیں کرتے, تو سوچنے میں آتا ہے کہ صحابہ نے کیسے قربانیاں دی, کیسے ان کے منہ کے سامنے کرتے ہم نہیں مانتے, ہم نہیں آتے. ہاں تو ان کی عظمت بڑھتی ہے, کس انداز میں انہوں نے لوگوں کے طعنے برداشت کیے, باتیں برداشت کی. تو اس سے اپنی تقویت بڑھتی ہے, آدمی کی تربیت ہوتی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا دی, اور دعا بھی بڑی جامع. فرمایا نظر اللہ عبدا سمع مقالتی, اے اللہ تو اسے خوش خرم رکھے اس آدمی کو جو میری بات سنے اور پھر اس کو آگے پہنچائے. اے اللہ تو اسے خوش خرم رکھ جو میری بات سنے اور پھر اس کو آگے پہنچائے. اے اللہ تو اسے سبز و شاداب رکھ, خوش و خرم رکھ, ہر قسم کی پریشانی اور فکر سے محفوظ رکھ. اس شخص کو جو ایک کام کرے وہ یہ کہ دین کی بات غور سے سن کر اس کو محفوظ کر کے پھر کسی کو بتلا دے. مثال کے طور پہ اس وقت ایک مسئلہ بتلایا گیا, پانی 3 سانس میں پیا جائے تو اس کو یاد کرے اور دوسروں کو بتلا دے. یہ تو دین کی بات کا سننا ہوا. اب اس کو محفوظ رکھنا پھر دوسروں تک پہنچا دینا, تو یہ آدمی بھی اس دعا کا مستحق ہو سکتا ہے. یہ آدمی بھی اس دعا کا مستحق ہو سکتا ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, تبلیغ کرنے والوں کو جلوت میں اختلاط اور میل جول سے جو قلب کے اندر قدورت ہو جاتی ہے, اس کو خلوت کے نور سے یعنی تنہائی کے نوافل اور ذکر اور تلاوت اور انوار سے اکابر کی خدمت میں حاضری سے دھونا چاہیے. جب آدمی لوگوں سے ملتا جلتا ہے, چاہے وہ نیکی کے لیے ملے, لیکن ظاہر ہے اس ماحول کے اثرات تو ہوتے ہیں. تو فرمایا کرتے تھے یاد رکھنا پھر تنہائی میں ذکر و اذکار بھی ضروری ہے, اور خلوت میں تلاوت بھی ضروری ہے, اور اہل اللہ کی صحبت بھی ضروری ہے, تاکہ باہر کے اثرات نہ پڑے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے آدمی, فَإِذَا فَرَغْتَ, جب مخلوق میں دعوت سے فارغ ہوتے, فن سب, تو تنہائی میں بیٹھ کے خوب تھکا کرتے تھے. حضرت کو ایک مقولہ لکھا میں نے پڑھا, فرمایا کرتے تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, اگر لوگوں پہ ایک چھٹانک محنت کرنی ہو تو اپنے اوپر 5 من محنت کرو. مطلب یہ نہیں تھا کہ اجتماعی کام کو نہ کرو یا تھوڑا کرو, مطلب یہ تھا کہ جب اجتماعی کام کر رہے ہو تو انفرادی عبادت اس سے زیادہ ضروری ہے, اس کی مقدار بڑھی ہوئی ہو, اس کی مقدار بڑھی ہوئی. ہاں تو نیک بننا بھی ہے, نیک بنانا بھی ہے. یہ غلط ہے کہ نیک بنانے میں ایسے پڑ گئے کہ اپنے نیک بننے کی فکر ہی ختم ہو گئی. ایسا نہیں, اپنے اعمال ہی چھوٹ رہے, ایسا نہیں. نیک بننا بھی ہے, نیک بنانا بھی, دونوں فکریں ہوں. فرمایا پھر دین کی خدمت کا اصل ثمرہ نجات آخرت اور اللہ کی رضا کو سمجھیں, اور اس کے اثر اور نفع کو مقصود نہ جانیں. یہ خیال کبھی نہ رہے یار میں تو کہتا بھی ہوں اور دین کی اتنی خدمت بھی کر رہا ہوں, کوئی ثمرہ نظر نہیں آ رہا. ارے میاں ثمرہ ہمارے ذمے تھوڑی ہے, ہمیں نے تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. حضرت نوح نے 10,000 کتنے سال, 950 سال, ایک صدی نہیں 9 صدیاں. ہم تو ایک ہفتے میں تنگ آ جاتے ہیں, یار کتنی مرتبہ کا ہے سنتا ہی نہیں ہے. ہاں 9 صدیاں, کتنے لوگ بات ماننے پہ آئے, 80-85, 9 صدیاں. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کی رضا مقصود ہے. بس ہم نے خدمت کا, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نیک بنو اور نیک بناؤ, بس بنانے کی کوشش کرو.
آگے اللہ کی مرضی ہے، ثمرہ دے نہ دے، کوشش ہم نے کرنی، اس کوشش میں ہم کمی نہ کریں. ورنہ میرا نبی اپنے چچا کو مسلمان کرنے میں کیا کچھ نہیں کیا، اور کیسی دل سوزی کا مظاہرہ کیا، اور کیسے آپ کے سامنے اپنا دل نکال کر گفتگو کی کہ چچا، اس لیے کہ چچا خیرخواہ بہت تھا، بہت خیرخواہ، بہت نبی کی حفاظت کی. تو اللہ نے قرآن کی آیت بھیج دی، انک لا تہدی من احببت، جسے آپ چاہیں، جسے آپ محبت کرتے ہیں آپ اسے ہدایت پہ نہیں لا سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تو اسے ملتی ہے جسے اللہ چاہتا ہے. آپ کا کام کوشش کرنا بس. کتنا بڑا سہارا مل گیا ہم جیسوں کہ ہم مایوس ہو جائیں، بہت جلدی مایوس، یار سنتے نہیں ہیں، کہہ کہ تھک گئے. مایوس نہیں، ہمیں تو اپنا ثمرہ مل رہا ہے. ہمارا کام یہ تھوڑی ہے کہ آ جائے، ہمارا کام تو اللہ کی رضا ہے بس. تو تبلیغ اور دین کی خدمت کا اصل ثمرہ اللہ کی رضا ہے اور آخرت کی نجات ہے بس. کسی جگہ نفع محسوس نہ ہو یا کم ہو تو اس سے بد دل نہ ہو، کیونکہ اپنا کام سعی اور کوشش ہے، دوسروں کا ماننا اپنے اختیار میں نہیں. غیر اختیاری باتوں کے پیچھے پڑنا اپنے کو تشویش میں ڈالنا ہے. اجر و ثواب ماد اس سعی اور کوشش پر ہے جو اخلاص سے ہو. بس جو اخلاص سے دین کی خدمت میں کوشش میں لگا ہے اس پر اس کو اجر و ثواب مل رہا. اس بات کو خوب پختہ کر لیا جائے، اور اس بات میں جتنی پختگی ہوگی اتنی سعی اور کوشش اور میں مضبوطی اور دوام ہوگا. جس قدر یہ بات پیش نظر رہے گی کہ اللہ کی رضا مقصود ہے اور میرا کام کوشش کرنا ہے، تو آدمی بددل نہیں ہو، مایوس نہیں ہو، کرتا رہے گا. تو اس لیے میرے عزیزو، ہم اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں کہ نیک بننا بھی ہے، نیک بنانا بھی ہے. نیک بننا بھی ہے، نیک بنانا بھی ہے. اللہ ہم سب کو بھائی توفیق مل جائے، توفیق نصیب فرما دے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.